الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گفتگو حسن و جمال عاشورہ کے عنوان سے چل رہی تھی کہ جس میں آپ کی خدمت میں جمال اور حسن کے معنی اور اس کے موارد عاشورہ اور کربلا کے تناظر میں ذکر کیے گئے تھے. آج کے دن ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جمال محبت کے بارے سے متعلق رکھتا ہے، یعنی حسن و جمال محبت. عشق اور محبت کے آج ہم قرآنی معانی کو کچھ ملاحظہ کریں گے اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز ہم کربلا سے بعض موارد کا جائزہ لیں گے. لیکن اس جگہ پہ ہمیں پہلے جاننا چاہیے کہ محبت سے کیا مراد ہے، عشق سے کیا مراد ہے، اور مکتب میں اس محبت اور عشق سے ہم کیا معنی لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کو جس طرح اطاعت کو لازم و واجب قرار دیا ہے، اسی طریقے سے محبت کو بھی قرآن کریم نے ضروری قرار دیا ہے. اور پھر ہم اسی کے تناظر میں اس کے انشاءاللہ العزیز بعض معانی کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھنے کا حکم وارد ہوا ہے، جیسا کہ معروف ترین آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں کوئی اجر رسالت آپ سے طلب نہیں کرتا تم لوگوں سے مگر یہ کہ مودت ذی القربہ کے ساتھ مودت رکھو. یا قرآن کریم کی دیگر آیات ہیں کہ ان میں سے سورہ معاہدہ آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، اپنے دین سے رخ پھیر لے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، کیونکہ ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، افراد چلے جاتے ہیں یا دین میں مدد نہیں کرتے. لہذا یہ والا مرحلہ یا یہ مشکل ہر دور میں ہی رہی ہے کہ دین کے لیے مدد کرنے میں انسان کو زحمت اور مشقت کا احساس ہوتا ہے، تنہائی کا احساس ہوتا ہے. لہذا قرآن واضح بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم میں سے جس نے دین سے منہ موڑ لیا، جس نے بھی دین سے رخ پھیر لیا، تو اللہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جس کی پہلی صفت کیا ہے، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کلمہ محبت کا لفظ وارد ہوا ہے، یحبہم ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے پہلی صفت دیکھی، اس قوم کی کیا خصوصیت ہے؟ اس قوم کی خصوصیت یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھی محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت پہلے ہے، اور اس کے بعد ان کا اللہ سے محبت کرنا ہے. پھر آگے دیکھیں کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے اوپر وہ بڑے مہربان اور متواضع ہیں. مومنین کے لیے اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے متواضع ہیں. اعزۃ علی الکافرین، کافرین کے اوپر سخت گیر ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے علاوہ کسی ملامت کرنے، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کے خوف سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ملامت لوگ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ یہ جس کو دینا چاہے اسے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت دینے والا
عظیم علیم ہے، بہت علم رکھتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ ایک قوم اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کرے گا جس کی صفت ہے کہ وہ محبت رکھتے ہوں گے۔ ادھر ہم کلمہ محبت کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کے لغوی معنی کو دیکھیں، محبت کسے کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم روایات میں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی آیات ایسی ہیں کہ جو محبت الہی کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اللہ سے محبت کو بیان کرتی ہیں، یا اللہ نے جن سے محبت کی۔ ایک ہے بندے کا اللہ سے محبت کرنا، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن سے محبت کی۔ خود یہ پہلو بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی محبت کرتی ہے، انسان بھی محبت کرتا ہے۔ مثلا بقیہ سارے کے سارے امور ایسے نہیں ہوتے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف دی جا سکے، اس لیے اس پہلو کو ہمیں توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام کہ محبت کے معنی کو پہلے جانیں، تاکہ جب ہم محبت کی حقیقت کو تھوڑا پہچان لیں گے تو ہمیں بعض روایات سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ لغتاً ڈکشنری کی معنی اگر ہم دیکھیں تو معجم المقاییس لغہ میں محبت کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں، 3 اصول۔ پہلا ہے لزوم و ثبات، یعنی ثابت قدمی اس میں پائی جاتی ہے، ثبات ہے، ٹھہراؤ ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس ایک اور معنی اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ مثلا قصر کے مقابلے میں ہے۔ بہرحال ہم اسی کے اوپر فوکس کریں جو پہلا معنی بیان کیا گیا ہے کہ لزوم پایا جاتا ہے، ٹھہراؤ پایا جاتا ہے۔ اس لیے محبت کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک نوع ثبات ہے، ایک نوع ٹھہراؤ ہے۔ محبت کے عنصر کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرے۔ اگر انسان اپنے وجود پہ غور و فکر کرے تو بہت ساری چیزوں کو جان لیتا ہے۔ اچھا، محبت کا دوسرا معنی بعض لغت کی کتابوں میں بغض کے مقابل ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نفرت اور ایک ہوتا ہے انسان کے وجود میں محبت۔ اگر آپ تمام اہل لغت کے قول کو دیکھیں تو یہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ معنی ہمارے بزرگ علماء نے بھی ذکر کیے۔ محبت ہے شدید میلان، یعنی انسان کے وجود میں شدید رغبت اور شدید میلان، یہ انسان اپنے نفس میں خود محسوس کرتا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے تشریح بعد میں پیش کی جاتی ہے، پہلے اہل لغت کے اقوال کو فقط دیکھ لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ خود ساختہ معنی نہیں ہے، بلکہ عرب کے معاشرے میں یہ کلمہ جس خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ معنی ہی یہ ہے۔ لہذا صاحب تحقیق نے التحقیق فی کلمات القرآن الکریم کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ 153 میں یہ تحریر کیا ہے کہ اس مادے کا اصلی معنی کیا ہے، الوداد والمیل الشدید، یعنی شدید میلان، ویقابلہ البغض والتنفر، اور اس شدید رغبت اور میلان کے مقابلے میں ہے نفرت، بغض، یعنی دوری اور نفرت۔ لہذا یہ کلمہ بغض کے مد مقابل استعمال ہوتا ہے۔ محبت کے اور حب کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض جگہوں پر اس چیز کو برا جانا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دیگر بتوں سے محبت کی جائے، یا یہ کہ محبت جو ہے وہ مال سے کی جائے، وہ تحبون المال حبا جما۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ قرآن میں محبت کو کثرت سے بیان کیا۔ قرآن کا ایک تفصیلی موضوع ہے کیونکہ ہم سارے کے سارے پہلو نہیں ابھی ملاحظہ کر سکتے، اور کربلا اور عاشورہ ہمارے پیش نظر ہے، اس لیے صرف آپ کی خدمت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں بہت تفصیل سے محبت کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے ادھر اہل لغت کے قول کو ملاحظہ کیا کہ اہل لغت ذکر کرتے ہیں کہ محبت شدید میلان کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اصلاً محبت کے معنی کو ہی افراد صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اس لیے کبھی شہوت کا نام محبت رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خالی رغبتوں کو محبت کا ایک نام دے دیا جاتا ہے۔ لہذا 5ویں صدی ہجری کے معروف اہل لغت وہ ذکر کرتے ہیں الفروق فی اللغویہ میں
کہ محبت اور شہوت میں فرق ہے، اور اصل میں ہم لغت کے معنی کو اسی لیے ذکر کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ فرق پتہ لگ جائے کہ شہوت کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ میں دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ محبت کا اگر معنی نہیں انسان کو پتہ تو انسان اپنے وجود کے اندر بہت سارے معاملات میں پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیں پہلے ہم محبت کے حقیقی معنی کو جانیں۔ محبت عموماً شہوت کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کس طرح سے محبت شہوت کے ساتھ مل جاتی ہے؟ اس طریقے سے کہ شہوت میں بھی میلان پایا جاتا ہے، شہوت میں بھی رغبت پائی جاتی ہے، اور محبت کا بھی ہم معنی یہی کر رہے ہیں کہ المیل الشدید، شدید میلان کو محبت کہتے ہیں۔ فروغ اللغویہ میں اس کا جداگانہ ان دونوں کو جدا کر کے لغت کے اعتبار سے بیان کیا ہے، ہم معنی کے اعتبار سے انشاءاللہ بھی ملاحظہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ والے کلمات ہمارے لیے روشن ہو جائیں۔ مثلا جمال محبت کیا ہے؟ اگر ہمیں جمال محبت ہی نہیں پتہ کہ محبت کہتے کسے ہیں تو ممکن ہے محبت کے نام پہ شہوت کو بھی محبت ہی کا نام دے دیں۔ لہٰذا آکے ابو ہلال عسکری ذکر کرتے ہیں ان الشہوہ توقان النفس ومیل اتباع للمشتہی۔ شہوت جو ہے وہ حقیقت میں ایک اشتہا جس کی طرف ہوتی ہے اس کی طرف طبی میلان رکھتی ہے اور ارادے کی قبیل سے نہیں ہے۔ لہذا انسانی جسم کو در حقیقت یہ شہوت آ کے بچاتی ہے۔ تھوڑا دقت کریں، شہوت اور محبت میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ مثلا ہمارے اندر مختلف اشتہا ہے۔ شہوت عربی کا لفظ ہے، اردو میں صرف ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ معنی فقط ایک معنی درست نہیں ہے، کیونکہ شہوت جو ہے عربی کا لفظ ہے اور ہر اس عنصر کو شہوت کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے وجود میں نفسانی طور پہ جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خواہش رکھتا ہے۔ مثلا کھانے کی شہوت، سونے کی شہوت، اسی طریقے سے پینے کی شہوت، سننے کی شہوت، چکھنے کی شہوت، محفل جمانے کی شہوت، یہ ساری شہوات ہیں۔ انہی میں سے ایک جنسی شہوت ہے۔ اردو میں جنسی شہوت کو فقط شہوت کا نام دے دیا جاتا ہے، وَإِلَّا عربی زبان کا چونکہ یہ لفظ ہے اور عربی میں ان تمام کے تمام امور کے لیے کلمہ اشتہا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی شہوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شہوت کیا ہے؟ شہوت انسانی نفس کے اندر ایک عنصر ہے جو کہ انسانی جسم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کو حاصل کرو۔ مثلا انسان کے جسم میں جب خوراک کی کمی ہوتی ہے تو انسان کی مثلا پیٹ میں اور معدے میں ایک درد کا احساس اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نفس کے اندر اشتہا بھی اٹھتی ہے اگر جسم سالم ہو تو، کیونکہ جسم اور نفس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس گہرے تعلق کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کہ روح کا اور جسم کا کیا تعلق ہے۔ بہرحال اس گہرے ربط اور تعلق کی وجہ سے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عنصر بنام شہوت رکھا ہے جسے ہم شہوت کہتے ہیں، وہ جسم کی حفاظت کا باعث بنتا ہے اور ہمیشہ جسم کو ابھارتا ہے کہ تم اپنی ضرورت پوری کرو، اور اس کی طرف انسان کی شدید رغبت کو ابھارتا ہے۔ وہ پینے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کھانے کے اعتبار سے ہے، سونے کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اگر شہوت نہ ہوتی ہم اپنے جسم کا دفاع ہی نہیں کر پاتے، ہم اپنے جسم کی ضروریات پوری نہ کر پاتے اور نہ جسم کے لیے آرام اور سکون اور لذت بھری چیزوں کا اہتمام کر پاتے۔ یہ انسانی نفس کے اندر شہوت کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، اس کی وجہ سے وہ خوراک کی طرف شدید رغبت رکھتا ہے، پینے والی چیزیں کی طرف شدید رغبت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں جن میں جسم کی بقا اور جسم کا آرام اور سکون نظر آتا ہے، نفس اس کی طرف ایک شدید میلان پیدا کر لیتا ہے اور اس عنصر کو شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن شہوت میں ایک اہم چیز ارادہ نہیں ہوتا، یعنی شہوت ارادے سے نہیں بھڑکتی انسان کے۔ مثال کے طور پہ ہم کام میں مصروف ہیں اور اس اثناء میں معدہ ہمارا خالی ہو گیا ہے، جسم کے اجزاء کو خون کے ذریعے سے خوراک اور غذا کی ضرورت ہے، کیونکہ معدہ انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے غذا کو، اور خون اس غذا کو اپنے دوش پہ سوار کرتی ہے اور پورے جسم میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ خون رگوں کے ذریعے سے وہ خوراک ادھر تک منتقل کر دیتا ہے۔ آپ اپنے مثلا کھیل کود میں مصروف ہیں یا اپنی پڑھائی میں یا کسی کام میں شدید مصروف ہیں،
اور اس مصروفیت کے دوران آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کے اجزاء میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اچانک آپ اپنے نفس میں ایک شدید دباؤ بھوک کا دیکھیں گے، اور آپ کا نفس آپ کو شدید رغبت دلائے گا کہ کچھ تم اپنے منہ میں ڈالو اور کھاؤ۔ اب اختیار اگر ہو تو وہ اچھی خوراک کا اہتمام کرے گا، لہٰذا انسان کے وجود کے اندر شہوت اسے ابھارتی ہے کہ تم اپنے نفس کی بقا بھی کرو اور لذت بھری چیزیں کھاؤ، پرسکون اور آرام دہ چیزیں کھاؤ۔ لہٰذا یہ شہوت سبب بن گئی، وَإِلَّا اگر یہ شہوت نہ ہوتی ہمیں پتہ ہی نہ لگتا، اور تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا کہ ہماری ٹانگ ناکارہ ہو گئی ہے، ہمارے مثلاً ایک گردہ ناکارہ ہو گیا، اسے غذا ہی نہیں پہنچی، اور ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ مثلاً بعض بچے کھانا ہی نہیں کھاتے، یا بعض افراد ہیں ان کے وجود کے اندر یہ والا عنصر نہیں ابھرتا تو انہیں پھر دوائیاں دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس آپ نے شہوت کو ملاحظہ کیا کہ شہوت جہاں لذت کا سبب ہے، جہاں سکون اور آرام، جسمانی آرام کا سبب ہے، اس میں ارادہ نہیں ہے۔ آپ ارادہ کر کے کام کوئی اور کر رہے ہیں، اچانک شہوت آپ کے اندر ابھر جاتی ہے۔ لہٰذا وہ بیان کرتے ہیں کہ لیست من قبیل الارادہ، ارادہ نہیں ہے، لیکن محبت، وہ محبت ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں میں رغبت ہے، محبت میں بھی شدید رغبت ہے اور شہوت میں بھی شدید رغبت ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ دونوں میں ارادے کا فرق ہے۔ لہذا ارادہ ہوتا ہے محبت میں، جبکہ شہوت میں ارادہ نہیں ہے۔ پیاس خود بخود لگ جاتی ہے، نیند خود بخود آ جاتی ہے، نہیں چاہتے کہ سوئیں لیکن نیند آپ کو مجبور کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ ایسے امور ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے نفس میں خود جائزہ لیں، ہر وہ چیز جو جسم کی ضرورت پوری کرنے پہ آپ کو ابھارے اور آپ کے سکون اور لذت کی طرف ابھارے، وہ شہوت ہے۔ اس لیے شہوت میں ایک ہے بقا، نفس اور انسانی جان کی بقا کا سبب بنتی ہے، یعنی جسم کی بقا کا سبب بنتی ہے، اور دوسرا شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ لذت بھری چیزوں سے فقط تعلق رکھتی ہے۔ جس میں جسم کے لیے لذت، آرام، سکون نہیں ہے، ہماری شہوت کوئی اس کی طرف ابھرتی نہیں ہے۔ اس لیے آئیں شہوت کے ہم نقطے کو سمجھیں۔ شہوت کو سمجھنے کے لیے یہ 2 پوائنٹ یاد کر لیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شہوت اس میں محبت بالفاظ دیگر ایک اور پیرائے میں بیان کروں تو آپ کی خدمت میں آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ محبت اور شہوت میں ایک نقطہ مشترک ہے، دونوں ایک جہت سے مشترک ہیں۔ وہ مشترک پوائنٹ جو ان دونوں میں پایا جاتا ہے وہ ہے شدید میلان، شدید رغبت اور میلان کے اعتبار سے ایک شوق، ایک اشتیاق، ایک رغبت، ایک رجحان، یہ شدید رجحان اور میلان اور رغبت پائی جاتی ہے دونوں میں، محبت میں بھی اور شہوت میں بھی۔ فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ شہوت اولاً ارادے کے بغیر ہوتی ہے، دوم فقط لذت بھری چیزوں کے ساتھ جڑتی ہے، جس میں لذت ہی نہیں۔ مثلاً کسی کو بالفرض ایک آواز میں لذت ہی نہیں محسوس ہو رہی، اس کے کلمات اچھے بھی ہوں تو بندے بعض اوقات بند کر دیتے ہیں کیونکہ کانوں میں بھاری پن اس کے لیے پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک جسمانی مشقت بھرا کام ہے، شہوت کوئی نہیں ابھرے گی یہ تم جسمانی کام کرو۔ آپ نے عموماً اپنے زندگی میں گھروں میں دیکھا ہوگا، کھیل کود میں وہ ممکن ہے گراؤنڈ کے بھاگ دوڑ کر کے کئی چکر لگا لے، لیکن گھر میں اگر اس نے کوئی روٹی بھی لانی ہے تو اسے آفت پڑ جائے گی کہ یار میں ادھر سے جاؤں پھر جاؤں اور پھر میں روٹی لے کے آؤں۔ آپ اس سے اگر کہیں کہ کھیل کود میں تو تم اس کے 10 گنا زیادہ بھاگتے دوڑتے ہو اور اپنے جسم کو تھکاتے ہو، اور اس میں تم نے تھوڑا سا بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی، آرام سے چل کے جانا لے آنا ہے، اس میں تو تمہاری انرجی بھی نہیں لگے گی۔ فرق کیوں روٹی لانا بڑا سخت کام ہے اور کھیل کود میں کئی گھنٹے مشغول ہونا جبکہ کئی گنا بڑھ کر آپ جسمانی اس میں زحمت انجام دے رہے ہیں، وہ آسان آپ کو لگتا ہے کیونکہ شہوت ہے، کھیل کود میں شہوت ہے، جبکہ اس کام میں شہوت نہیں ہے، اس لیے یہ کام انجام آپ سے نہیں پائے گا۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ شہوت لذتوں کے ہمراہ ہے، بڑے بڑے جسمانی مشقت والے کام بھی اس لیے کرا دیتی ہے، بڑے حوصلے والے کام بھی انسان سے کرا دیتی ہے۔ لہٰذا
شہوت لذت کے ہمراہ ہے، اگر لذت نہیں ہے تو شہوت موجود نہیں ہے۔ شہوت انسان کو لذات کے ہمراہ لاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں نعمات ہیں۔ اگر ایک کھانا اور غذا اس کی شہوت ہی ہمیں نہ ہوتی اور اس سے ہمیں کوئی ذائقہ اور لذت ہی نہ ملتا تو کیا انسان اس دنیا میں کھا کے دلچسپی کھانے کی طرف رکھتا ہی نہ۔ لہٰذا ہر جگہ کی اپنی مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہیں، ممکن ہے دوسرے کے لیے اس میں شہوت نہ ہو اور ایک اور علاقے والوں کے لیے اس میں شہوت ہو۔ بس شہوت میں دو اہم نقطے ہیں، ارادہ نہیں ہے اور لذت کے ہمیشہ ہمراہ ہے۔ محبت اولاً ارادے کے ساتھ ہے، محبت میں بھی شدید رغبت اور میلان ہے، لیکن اولاً ارادے کے ساتھ ہے، وثانیاً لذت اور غیر لذت دونوں سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت میں لذت ہی نہیں ہے، نہیں، محبت میں بھی لذات سے انسان تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن جن میں لذات ظاہری لذات نہیں ہیں تب بھی محبت کی بنیاد پہ اسے وہ انجام دیتا ہے۔ بس محبت ارادے کے ہمراہ ہوتی ہے، بدون ارادہ محبت نہیں ہوتی۔ اس جگہ اور بھی نکات ہیں کہ شہوت جو ہے اور لذت میں پھر کیا فرق ہے، کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ شہوت جو ہے وہ لذت حاصل کرتی ہے تاکہ جسم کو وہ بچا سکے، جسم کی حفاظت کر سکے، اور لذت ایک عمومی چیز ہے، ایک عنصر ہے، شہوت اور لذت ایک نہیں ہے۔ بہرحال یہ مطلب آپ کے سامنے صرف لغت کے اعتبار سے تھا۔ آئے اب ہم اس کو تھوڑا سا معنی کی جہت سے دیکھتے ہیں اور تھوڑی دقتوں میں جاتے ہیں کہ حقیقت محبت کیا ہے۔ حقیقت محبت ایک شدید میلان ہے۔ انسان کے اصل میں تعلقات کیسے وابستہ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں، کیونکہ یہ غور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمات ہر بشر میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ شہوات تو اللہ نے حیوانوں کو بھی دی ہیں، وہ شہوت کی وجہ سے امور انجام دیتے ہیں، لیکن ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ محبت کو اللہ نے عظمت دی ہے اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، شہوت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یعنی اللہ شہوت نہیں کرتا، شہوت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی، لیکن محبت کی نسبت اللہ کی طرف دی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ نے آج آیت کریمہ دیکھی، یحبہم و یحبونہ، محبت اللہ کی ذات بھی کرتی ہے۔ انسانی نفس کو آپ دیکھیں، مثلا آپ اپنے آپ کو تھوڑا تنہائی میں لے جائیں اور اپنے نفس کے اندر جھانک کے اپنا ایک جائزہ لیں۔ آپ اپنے اندر بعض عناصر کو دیکھیں گے کہ موجود ہیں وہ۔ مثال کے طور پہ یہی شہوت کا عنصر پتہ لگے گا، کیونکہ خود بخود میرے وجود جو ہے اس کھانے کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ یعنی رغبت بھی کیسے ہوتا ہے، منہ میں پانی خود بخود آ جاتے ہیں، یعنی سارے مقدمات آپ کے لیے فراہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بقیہ لذات بھی ہیں۔ اسی طرح ایک عنصر اللہ تعالیٰ نے محبت کے نام سے ہمارے قلب کے اندر، ہمارے نفس کے اندر، وجود کے اندر رکھا ہے۔ وہ رغبت ایک شے کی طرف کرتے ہیں، لیکن جب وہ رغبت کرتے ہیں تو شہوانی عناصر کی بنیاد پہ وہ رغبت نہیں کرتے۔ اور میں نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا کہ اس چیز کا ہم احساس کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ہی عمل انجام دیتے ہیں، لیکن شہوت کی بنیاد پہ وہ عمل انجام دیں، اس کی تاثیر بالکل الگ ہے، اور اگر محبت کی بنیاد پہ عمل انجام دیں اس کا اثر بالکل جدا ہے۔ جیسے کہ یہ شہوات جنسی ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ اس میں اگر غور کریں کہ اگر اس میں شہوت جنسی کے عنوان سے آپ نے ایک عمل انجام دیا ہے اس کی تاثیر الگ ہے، لیکن اگر وہی عمل، مثلا آپ نے زری کو بوسہ دیا، آپ نے کسی بزرگ ہستی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، جیسے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے محضر میں ان کی خدمت میں جب اصحاب آتے تھے تو ان کے پیشانی کو، کندھوں کو، ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، یہ تعظیم اور محبت کی خاطر ہے۔ لیکن اگر یہی عمل آپ کسی اور عنصر شہوت کی وجہ سے دیں، آپ دیکھیں گے بالکل اس کے تاثرات ہی جدا ہیں۔ محبت بھری نگاہوں سے کسی کو دیکھنا جدا ہے، شہوت بھری نگاہوں سے دیکھنا کاملاً جدا ہے۔ اسی طرح سے محبت کے عنوان سے کوئی چیز پیش کرنا، اس کی تاثیر ہی جدا ہے، اور اگر آپ نے کسی اور عنصر کی بنیاد پہ پیش کی ہے اس کی تاثیر ہی جدا ہے، ہر انسان محسوس کر لیتا ہے۔ مثلا آپ ایک ادنا سا کوئی شے لے کے آئے، یا آپ نے قلیل سی رقم دی
اور محبت کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص گزارا اس سے نہیں ہوگا. آج یہ چند ہزار روپے سے کسی کا بھی گزارا خاص نہیں ہوتا، اس کے 2 دن بھی نہیں چلتے. لیکن وہ جو اپنے محبت کے عناصر اور اپنے محبت کے جذبے سے دے رہا ہے، آپ اس محبت کے عنصر کو احساس کریں گے. یہ جو احساس ہے یہ ایک چھوٹا بچہ بھی کر لیتا ہے کہ اس نے محبت سے مجھ سے پیش آیا ہے، یا مجھ کو مثلاً استعمال کرنے کی خاطر اس نے یہ کام انجام دیا ہے. لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ محبت وجود میں انسان کے ایک عنصر ہے. یہ پہلی تشریح، یعنی آپ کو محبت کی چند خصوصیات کو جاننا ہوگا. محبت کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ایک قیمتی گوہر ہے، ایک قیمتی عنصر انسانی ہے. ایک انسان کے اندر رغبت شدید میلان ہے. یہاں پہ ابھی آپ جو پہلو جانا ہے وہ یہ ہے انسان کی طرف سے. نمبر 2، دوسرا ہے کہ محبت ایک نوع ربط ہے، ایک نوع تعلق ہے. آپ کئی قسم کے تعلقات رکھتے ہیں، جسمانی تعلقات بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کسی سے ہاتھ ملایا. لباس اور آپ کے جسم کا تعلقات ہیں. جو جگہ آپ نے گھیری ہوئی ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کا تعلق، یہ جسمانی تعلقات اور روابط ہیں. ایک آپ کے روابط ہے نسبی، آپ کو کوئی محبت نہیں ہے، کوئی آپ کو دلچسپی نہیں ہے. نسب کے اعتبار سے آپ کا ایک تعلق ہے، جیسے ممکن ہے کوئی کزن ہو، آپ کا اس سے کوئی خاص تعلق ہی نہ ہو. اپنے ممکن ہے کہ آپ کا کوئی خالو ہو یا کوئی اسی طرح دور کا عزیزدار ہو، یا آپ کے کوئی قریبی ممکن ہے رشتہ دار ہو. آپ کا چونکہ نسب سے تعلق ہے، اپنا تعارف کراتے، ہاں میں اس قبیلے سے ہوں، اس جگہ سے ہوں. یہ آپ کا ایک نسبی تعلق ہے. اسی طرح آپ کا ایک معاشرتی تعلق ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، فلاں کہتا ہے میں فلاں ہوں. یہ آپ کی نسبت اس علاقے کے یا ایک ملک کے اعتبار سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کئی قسم کے روابط ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر رابطہ مادی ہو تو تب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ رابطہ ہوا ہے. یہ ایک مادی سوچ ہے. انسان کے اکثر بیشتر روابط وہ غیر مادی رابطے ہیں. اس لیے اس کے اوپر خوب توجہ کیجئے. انسان کو اگر کھولیں تو بڑا خوبصورت ہے انسان، اللہ کی ایک خلقت. یعنی اپنے میں ہونے کے اعتبار سے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا عظیم مخلوق بنائی ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا شہوت کی دنیا کو کھولیں تو آپ کو ایک اور ہی نئی دنیا نظر آئے گی. آنکھ ہیں، کان ہیں، ان کی شہوتوں کی پھر اقسام ہیں. زبان ہے، زبان سے پھر چکھنے کی حصہ ہے، باتیں کرنے کی شہوتیں ہیں. پھر ریاست کو پانے کی، منصب کو پانے کی، حاکم بننے کی، اوپر آنے کی، انواع و اقسام کے انسانی وجود میں شہوات پائی جاتی ہیں. لہذا شہوت اور محبت دونوں ایک نہیں ہیں. اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ، شہوت اور محبت فرق کرتے. بہرحال شہوت ہم صرف منفی نگاہ سے نہ دیکھیں، مثبت عناصر اس کے بہت ہیں. نہ جسم کی اس میں حفاظت ہوتی اگر شہوت نہ ہوتی، اور نہ خاندان ہم آباد کر پاتے. لیکن ہم فوکس کریں محبت کے اوپر. محبت ایک قیمتی عنصر ہے. محبت خود بذات خود وہ ایک معنوی چیز ہے، روحانی چیز ہے. شہوت مادی طرف انسان کو لے کے آتی ہے، شہوت حیوانیت کی طرف لے کے آتی ہے. اگرچہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اس نوع حیوانیت کی ہمیں ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے اس حیوانیت کے دائرے میں حدود لگا دی. شریعت کے احکام نازل ہو گئے کہ نہ تم حق کسی کا چھینو کہ دو ہی نہ، یہ شہوت کا عنصر دو ہی نہ یا پورا ہی نہ کرو، یا اس میں اسراف نہ کرو، اس میں تم مثال کے طور پہ افراط سے کام نہ لو، تجاوز نہ کر جاؤ. لیکن محبت اس سے بالکل جدا ہے. محبت ایک قیمتی عنصر ہے، ایک گوہر ہے، ایک ہیرا ہے انسانی وجود میں. بذات خود محبت کو، جس سے محبت ہوتی ہے اسے کاٹ دیں ابھی، کیونکہ آپ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو پست کر سکتی ہے یا اعلیٰ کر سکتی ہے. لیکن ابھی آپ محبت کا تعلق کسی سے نہ جوڑیں. صرف اس اعتبار سے دیکھیں جیسے انسان کی جیب میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، وہ سے اس اعتبار سے دیکھیں میرے پاس یہ پڑی ہے. اگر اس اعتبار سے آپ محبت کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ محبت میری ہوئی کس سے ہے، ابھی اس چیز کو نہ دیکھیں. فقط اس اعتبار سے دیکھیں کہ میرے پاس محبت کا عنصر ہے. آپ دیکھیں گے کہ محبت ہر جگہ پائی جاتی ہے، قابل تعریف ہے. جس جگہ پہ یہ موجود ہے محبت، اس جگہ پر
اس کو کمال شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ محبت میں جمال ہے، شہوت میں ہمیشہ جمال نہیں ہے۔ شہوت ہمیشہ لذت کے ہمراہ ہے۔ محبت ممکن ہے کہ سر کٹا کے محبوب کی راہ میں محبت کا اظہار کیا جائے، اپنا خاندان لوٹا کے محبوب کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کیا جائے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے، جیسے ماں ہے وہ بھوکی رہ کے وہ جب بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، اس کے لیے بھوک کی جو لذت ایک تکلیف ہے وہ لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اگر ماں کو یہ احساس ہو جائے کہ بچے نے کھانا نہیں کھایا اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکی ہے، تو یہی جو اشتہا اور لذت سے اس نے خوراک کھائی تھی وہ اس کے لیے ایسی تکلیف دہ بن جائے گی کہ ایک نفسیاتی قسم کا دورہ پڑنے کے قریب ماں کی حالت ہو جائے گی، اگر اسے پتہ لگ جائے کہ میرے بچے نے نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کیا اشتہا نہیں ہے بچے سے، وہ بچے سے کوئی شہوت پوری نہیں کرتی، اس کو نہ جنسی شہوت چاہیے بچے سے اور نہ ہی کوئی اور قسم کی شہوت اسے چاہیے، وہ بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل کے اندر محبت ڈالی بچے سے۔ بچے کے لیے والدین اس طرح نہیں ہیں، بچے کے دل میں والدین کے لیے محبت نہیں، وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ ان کا ایک احسان ہے، یعنی اسے نیکی کرنی ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ ہم ماں باپ کی طرف سے آ رہے ہیں، والدین کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، لہٰذا آپ محبت کے عنصر کو ابھی ہر چیز سے کاٹ کے دیکھیں۔ محبت جس طرح سے ایک ہیرا ہے، اسے زمین سے اٹھا کے ایک جگہ بند کر کے ہر چیز سے کاٹ کے دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس طرح انسانی وجود میں عقل جیسے قیمتی چیز ہے، محبت وہ ممکن ہے کہ کہا جا سکے عقل سے بھی قیمتی چیز ہے، کیونکہ عقل کو کل دین نہیں کہا گیا۔ ابھی آپ کے سامنے میں روایات پڑھوں گا، محبت کو کل دین کہا گیا، حل الدین الا الحب، صحیح سند روایت ہے، معتبر روایت ہے۔ امام سے پوچھا گیا دین کے بارے میں تو امام نے کہا کہ کیا محبت کے علاوہ کوئی چیز دین ہے؟ حل الدین الا الحب، محبت حقیقی دین قرار دیا گیا، کل محبت کو کل دین قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا شہوت کو آپ عظیم ہستیوں سے وابستہ نہیں کر سکتے۔ امت کے اوپر محبت واجب ہے اللہ سے، شہوت اس کی نعوذ باللہ شہوت کی طرف اگر آپ آ جائیں تو یہ کفر بن جائے۔ امت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، شہوت ممکن ہے کہ کفر بن جائے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب ہے، شہوت واجب نہیں ہے۔ شہوت اور محبت میں فرق کرنا اس طور پہ ضروری ہے۔ بس شہوت بدون ارادہ ہوتی ہے، خود بخود فعال اور ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق جسمانی اور مادی چیزوں سے ہے، ہمیشہ مادی چیزوں سے ہے، ہو نہیں سکتا کہ شہوت مادی چیزوں سے نہ ہو۔ اور شہوت جو ہے وہ جسم کی بقا کا سبب بنتی ہے اور لذات کے ہمراہ، لیکن محبت وہ ارادے کے ساتھ ہے، ایک گوہر ہے، قابل تعریف ہے، کمال ہے۔ محبت میں ہمیشہ جمال پایا جاتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ محبت اور اس میں جمال نہ پایا جائے۔ ابھی آپ اس عنصر کو کاٹ کے دیکھیں کہ کس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر محبت کے عناوین تبدیل یا محبت کا حکم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ محبت بذات خود کمال ہے، اس لیے عاشورہ میں محبت کا آپ ایک منظر دیکھیں۔ آپ بھی مصائب مختلف سنتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کیسے محبت کا اظہار کر رہا ہے ایک ناصر امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی اصحاب وہ کس طرح ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یا اہل بیت عطرت و طہارت وہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ کے جملات آپ پڑھیں، ملاحظہ کریں، وہ کس طرح سے اللہ کی محبت کے اندر کمال اوج کمال تک پہنچے ہوئے ہیں کہ عمیت عین لا ترا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو اللہ ہی کو نہ دیکھیں۔ کیا اللہ کو کوئی ایسی شے اللہ سے روشن ہے، واضح تر، آشکار تر، ظاہر تر ہے کہ میں اس چیز کو لا کے اللہ کو تلاش کروں؟ وہ غائب ہی کب تھا کہ میں اسے تلاش کروں؟ یہ اوج محبت پہ پہنچے ہوئے کلمات ہیں۔ لہٰذا محبت آپ نے پہلا عنصر دیکھ لیا۔ میں محبت کی چند خصوصیات بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد احادیث اور پھر چند عاشورہ کے واقعات کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلی خصوصیت آپ نے جان لی،
اگر تنہا محبت کو دیکھیں یہ کمال ہے، تنہا محبت کو دیکھیں یہ جمال اور خوبصورتی اور زیبائی ہے، اگر تنہا محبت کو دیکھیں یہ گوہر ہے، یہ خزانہ ہے۔ آئیں اب ہم دوسری خصوصیت، محبت ایک رابطہ ہے، بڑا شدید رابطہ، بڑا گہرا رابطہ۔ روابط کئی قسم کے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے جسمانی رابطہ سب سے قوی رابطہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جسمانی رابطہ قوی رابطہ نہیں ہوتا۔ پہلے آپ رابطوں کی نوعیتیں دیکھ لیں، انسان کی بہت ساری رابطوں کی نوعیتیں ہیں۔ جسم کا ایک دوسرے جسم سے رابطہ، جیسے لباس اور ہمارے جسم کا رابطہ، جگہ اور ہمارے جسم کا رابطہ، مکان اور ہمارے جسم کا رابطہ، رابطے ہیں، یہ جسمانی رابطے۔ ایک رابطہ ہے علاقائی، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ ایک پاکستان ملک سے ہے، ایک افغانستان، ایک ایران، فلاں فلاں ملک سے ہیں۔ ایک نسبی رابطہ ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں چیزیں ہوں، ایک رابطہ ہے۔ اسی طرح سے انسان کا رابطہ ممکن ہے استاد شاگرد کے اعتبار سے ہو، ممکن ہے کہ کسی اور عنوان سے ہو، دوستی کا رابطہ۔ انہی میں سے ایک رابطہ ہے محبت کا رابطہ۔ محبت ایسا گہرا رابطہ ہے، مقناطیس سے شدید تر رابطہ ہے۔ نظر نہیں آتا یہ رابطہ، آثار اس کے بتاتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک آپ کے پاس برتن پڑا ہوا ہے، اب آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ کہیں سے اس کو حرارت مل رہی ہے، لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی گرم ہے، مثلا لال سرخ ہو گیا ہے، تپش وہ دے رہا ہے، طرح طرح کی آوازیں اس سے نکل رہی ہیں، یہ سارے آثار ہیں۔ آثار سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کہیں سے اس کو شدید حرارت مل رہی ہے۔ محبت بھی اسی طریقے سے ہے۔ محبت ایک اندیکھا رابطہ ہے۔ یہ جو اندیکھا رابطہ ہے، اس رابطے کو انسان دیکھ نہیں سکتا، آثار دیکھ سکتا ہے۔ یعنی میرا اس سے یہ رابطہ کوئی تار، دل سے دل کے ساتھ کوئی تار ملی ہوئی ہے، کوئی تار نظر نہیں آئے گی، لیکن ایک رابطہ ہے، اندیکھا رابطہ۔ اس کی تشریح سائنس نہیں کر سکتی، کیونکہ محبت مادی چیز نہیں ہے کہ سائنس اس کی تشریح کرے۔ لیبارٹری میں چیک نہیں کی جا سکتی محبت، کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس سے محبت ہے، اس کو اس سے محبت ہے، کیونکہ غیر مادی عنصر ہے، مادی عنصر نہیں ہے۔ محبت جسم کے ساتھ فعال نہیں ہوتی، متحرک نہیں ہوتی، شہوت جسم کے ساتھ متحرک اور فعال ہو جاتی ہے، لہذا محبت اس کے بغیر فعال اور متحرک نہیں ہوتی۔ شہوت کا جسم سے گہرا تعلق ہے، لیکن محبت جسم کے ہمراہ بدون جسم محبت رہتی ہے محبت۔ لہذا آپ نے دیکھا دوسری خصوصیت، شدید رابطہ اور تعلق ہے محبت کا۔ یہ رابطہ مجرد یعنی غیر مادی رابطہ ہے، یہ نظر آنے والا رابطہ نہیں ہے، اس کے آثار دکھائی دیں گے، رابطہ کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور ایسا قلبی تعلق ہے آپ کا کہ آپ کسی خطے میں ہوں، آپ کسی سے بھی، چاہے وہ اس دنیا میں ہے یا نہیں، چاہے ہزاروں کلومیٹر آپ سے دور بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو محبت کے رابطے کی وجہ سے اپنے سامنے حاضر کر لیں گے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے حاضر کر لیں گے۔ یہ دوسری چیز، رابطہ بہت قوی رابطہ ہے۔ میں آسان مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں محبت کے، کیونکہ انسان اپنے وجود میں محبتیں رکھتا ہے، محبتیں کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کی معرفت نہیں رکھتا، تو شہوت اور محبت اولاً مل جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ محبت کو استعمال صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت بہت گہرا ربط، ایسا گہرا ربط ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے، ایک ٹرین سیدھا چلتی جا رہی ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا ہے، تعلق جوڑا تو جہاں جہاں وہ جائے گی وہ چلے جائیں گے۔ محبت بھی اسی طریقے سے۔ آپ مثلا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخصیت ہے جو ہزاروں سال پہلے گزری ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھے، آپ کے دل کے اندر ان سے محبت قائم ہوئی۔ یہ محبت آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دے گی۔ صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پتھر سے محبت کرے گا تو روز قیامت اس کے ساتھ محشور ہوگا، کیونکہ محبت ربط ہے۔ اس لیے روایات نے آ کے ظالم حکمران سے نفرت کا درس دیا۔ یہ پاکستان میں آج بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں دینی تشخص کے ساتھ فاسد اور فاجر حکمرانوں کی محبت دلوں میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے، اور اس طرح سے لڑتے ہیں جیسے حق اور باطل کی کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ ایک کہتا ہے میرا سیاسی لیڈر وہ ہے،
ایک کہتا ہے فلاں میرا سیاسی لیڈر ہے، دلوں کے اندر اگر اس کے ساتھ محبت ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے جس کے بارے میں آپ جس کا دفاع کرنے کے لیے اتنے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، روز قیامت اس کے ساتھ معشور ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ منہ سے جس کے لیے کلمہ میں ادا کروں میں اس کے ساتھ معشور ہوں گا۔ معشور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اگر مادی وطن سے محبت کرتا تھا تو مادی وطن کے ساتھ معشور ہوگا، لیکن اگر دین اسلام سے محبت کرتا تھا اور وطن اسلامی کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، دین اسلام کی بلندیوں کے ساتھ معشور ہوگا۔ دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا روایت کی یہ کلمات ہیں کہ جس نے جس شے سے محبت کی ہے، اگر پتھر سے بھی محبت کی ہے تو پتھر کے ساتھ کیا ہوگا؟ محشور ہوگا۔ یہ آپ نے ضابطہ دیکھا، رابطہ، شدید رابطہ۔ نمبر 3 خصوصیت، اور یہ رابطہ یک طرفہ نہیں ہے، محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے انسان اپنی فاسد تربیت کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ شہوات کے غلبے کی وجہ سے کوئی چند برائیاں کر لی ہوں، محبت پھر بھی قائم رہتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو اب محبت ہی نہیں ہے اس کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ماں کو شدید اپنے بچے سے محبت ہے، لیکن ایک دن غضب کے غلبے کی وجہ سے بچے کو خوب مارا اور اس کے نیل وغیرہ بھی پڑ گئے۔ اب دین اسلام میں بچے کو اتنا مارنا شرعاً حرام ہے، بلکہ دیت دینے پڑتی ہے کہ اس کی جلد لال ہو جائے۔ اب یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں کہ ماں نے مار دیا تو اس کا یہ مطلب ماں کو محبت نہیں ہے، باپ کو محبت نہیں ہے، نہیں۔ وہ کہے گا، پشیمان ہوگا کہ میں نے غلط کیا، میں غصے کے غلبے کے تحت آ گیا تھا، غصے نے مجھ سے یہ کام کرا دیا، میں نے غلط کام کیا۔ لہذا محبت کا رابطہ وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں وارد ہوا ہے واقعہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یا اس طرح سے بعض دیگر روایات میں بھی آیا ہے، ایک شخص آیا اور اس نے ایک جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا معتقد تھا اور ان سے واقعی محبت کرتا تھا، اس کی برائیاں کرنا شروع۔ میں نے کہا کہ وہ تو شراب پیتا رہتا ہے۔ اب شراب بہت بڑا گناہ ہے، آپ روایات پڑھیں، شراب پینے کے جتنی مذمت وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ اگر شرابی نے صرف شراب پی اور کوئی کھانا نہیں کھایا اور اس کا پسینہ نکلتا ہے تو روایات میں اس پسینے سے اجتناب کرو۔ ممکن ہے وہ پسینہ کسی کو لگے اور وہ اس سے نماز پڑھے، تو چونکہ شراب نجس بھی ہے تو ممکن ہے اس کا پسینہ نجس ہو۔ شرابی کے بارے میں بہت شدید روایات ہیں۔ اس نے کہا امام کے سامنے وہ شراب پیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے؟ کہا کہ آپ سے تو شدید محبت رکھتا ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے پھر اس راوی نے پوچھا اس سے یہ محبت فائدہ دے گی کوئی؟ امام نے فرمایا محبت میں مومن ہے، عمل میں فاسق ہے۔ یعنی محبت کے اعتبار سے مومن ہے وہ، کیونکہ محبت کا ربط اس نے جوڑا ہوا ہے۔ اطاعت میں اس نے جو کوتاہی کی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس لیے تم اس کو منافق کے درجے میں نہ لا کھڑا کرو۔ ایک زانی اسی طرح سے آ جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اگر گواہ پورے ہوں تو قتل ہے سزا اس کی، بہت بڑا گناہ۔ نامحرم پہ نگاہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے، انسان کے دل سے ایمان کو خارج کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف سے محبت سے پکڑا ہوا ہے اور پشیمان ہے، جو پشیمان نہیں ہوتا وہ محبت کا پھر تعلق توڑ بیٹھتا ہے انسان، لیکن وہ اپنے گناہ کے اوپر پشیمان ہے، اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہے۔ تو یہاں پہ محبت کے عنصر کے اعتبار سے مومن ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کی، رسول سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، دین مکتب تشیع سے محبت کی، امام حسین علیہ السلام سے محبت کی۔ اس محبت کے اعتبار سے مومن ہے وہ۔ عمل کے اعتبار سے اطاعت کے باب میں فسق اس نے انجام دیا، توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا، توبہ نہیں کرے گا ممکن ہے شفاعت کے دائرے میں آئے، شفاعت کے دائرے میں بھی نہیں آئے گا، عذاب جھیل کے جس سے محبت کی اس کے ساتھ محشور ہو جائے گا۔ آئیں اب ہم تیزی سے چند روایات دیکھیں، یعنی تیسری چیز کہ محبت دو طرفہ ہے، کیونکہ ہماری تفصیل اسی میں گزر گئی کہ محبت کو سمجھایا جائے۔ محبت دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں، کیونکہ آپ کسی سے ربط قائم کرتے، اس لیے ایک محب ہے محبت کرنے والا، ایک محبوب ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے، یعنی ہماری ہی طرف سے دو طرفہ ہے۔ میں مثلاً اگر محبت کسی سے کرتا ہوں تو محبت کا عنصر ایک طرف میرے ساتھ چسپاں ہے نفس کے اندر، دوسری طرف میں نے اس کو چسپاں کر دیے دوسری ذات کے ساتھ، اور وہ اس ذات کو پکڑ کے میرے قریب لے آئے گی اور مجھے پکڑ کے اس کے قریب لے جائے گی، یعنی وہ ملائے گی محبت کے عنوان سے مجھے۔
اس لیے محبت کی قیمت ہے، محبت دو طرفہ ہے۔ ادھر مراد یہ نہیں کہ محبوب بھی آپ سے محبت کرتا ہو، ابھی یہ والا پہلو ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ یہ پہلو پیش نظر ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز پھینکی ہے کہ اسے وہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، اور جس چیز کے ساتھ وہ لگی ہے جا کے آپ کو اس کی طرف گھسیٹ کے بھی لے کے جا رہی ہے، یہ محبت ہے۔ لہذا محبت جس چیز سے کی جائے گی آپ کے اندر نفس کو، جسم ادھر ہی ہے، نفس کو پکڑ کے اس کی طرف لے جائے گی۔ اب یہاں پہ علماء کے بیانات بہت اہم ہیں۔ جس نے پست چیزوں سے محبت کی اس کا نفس اس کو پست بنا دے گا، وہ پستیوں میں اسے گرا دے گی۔ جس نے اعلیٰ چیزوں سے محبت کی اس کو اعلیٰ بنا دے گی۔ لہذا جس نے یزید سے محبت کی وہ حیوانیت کے دائرے میں اسے لے جائے گی۔ جس نے ظالم حکمرانوں سے محبت کی وہ ان ظالم حکمرانوں کے دائرے میں اسے لے جائے گی۔ جس نے حیوانی امور سے، جس نے کھانوں سے، پھرنے سے، سونے سے، کاہلی سے، سستی سے، عیش و عشرت سے، ان سے محبت کی، یہ اسے حیوان بنا دیں گی۔ لہذا محبت بڑا اہم عنصر تھا، لیکن اس نے استعمال حیوانیت میں کر دیا۔ جیسے عقل بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اس نے چوری چکاری دشمنی کرنے کے طور طریقوں میں ساری عقل لڑا دی، نہ معرفت الہی حاصل کی، نہ معرفت امام، نہ معرفت دین۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا محبت وہ چپکا دیتی ہے آپ کو پکڑ کے لے آئے گی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں، محبت حبیب کو بڑھاپے میں کوفہ سے کربلا لے آئے گی۔ مسلم بن اوسجہ کو بزرگی اور بڑھاپے میں وہ کہاں لے آئے گی؟ کربلا لے آئے گی۔ اس لیے محبت کی قیمت ہے۔ اہل سنت کتب میں صحیح السند روایت وارد ہوئی ہے، بہت اہم روایت ہے یہ، اور معتبر روایت ہے۔ سب اہل سنت محدثین نے اس حدیث کو معتبر کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسین منی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ البتہ اس طرح توجہ رہے، ہمارے صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام بچپنے میں ظاہراً کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، حقیقتاً وہ ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ دیکھنے والا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کھیل کود میں مصروف ہے۔ بہرحال کھیل رہے تھے، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے بازو کھول لیے، اور امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے بغل گیر کیا، پھر انہیں ہنساتے رہے دیر تک، انہیں پکڑتے، ان کے لبوں کے بوسے لیے، ان کی گردن کے بوسے لیے، ان کے سر کے بوسے لیے، اور پھر فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین علیہ السلام سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کر کے اس کے اپنے نزدیک لے آتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کو اپنے قریب کرے۔ حسین سبط من الاسباط، لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت وہ امام حسین علیہ السلام کے آپ کو قریب لے جائے گی، امام علی علیہ السلام سے محبت وہ آپ کو امام علی علیہ السلام سے قریب لے جائے گی۔ الکافی میں ایک باب ہے، اور اس باب میں چند میں آپ کے حدیث بیان کر کے انشاءاللہ عاشورہ سے ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں، کیونکہ آپ محبت کے اگر معنی کو سمجھ گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ فلسفہ پتہ لگ جائے گا زیارات اہل بیت علیہ السلام کی کیوں اس قدر اہمیت ہے۔ وہ منتیں ماننے کی وجہ سے زیارات اللہ تعالیٰ نے نہیں قرار دیں، منتیں ماننے کے لیے کہیں پہ تذکرہ نہیں ہے کہ آؤ منتیں مان کے اور تم یہ چیزیں لے جاؤ۔ محبت کی وجہ سے یہ وظیفہ ہے کہ جس طرح محبوب کا دیدار چاہتا ہے، اس عنصر کی بنیاد پہ امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام یا زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ اللہ سے محبت ہے تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس نے کعبے کو دیکھا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جس نے کعبے کو دیکھا گویا کہ اس نے عرش میں اللہ کا دیدار کیا، گویا کہ حقیقتاً نہیں، تشبیہ یہاں پہ مانند مراد ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے لیے وہاں پہ قدم بڑھائے اس نے۔ بس جو حسین علیہ السلام تک پہنچ گیا، من احب حسیناً، جس نے ایسی، یعنی محبت ایک عنصر ہے، جس نے اپنے اس عنصر کو امام حسین علیہ السلام سے وابستہ کیا، اب وہ خود کھنچ کے امام حسین کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس نے امام حسین سے محبت کی، اہل سنت احادیث میں بھی یہ وارد ہوا احب اللہ، اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا۔
لہٰذا آئے اب ہم ایک باب ہے، بڑا خوبصورت چیپٹر ہے الکافی میں، بہت خوبصورت روایات۔ باب ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کی راہ میں محبت کرو اللہ کے لیے، اور نفرت کا معیار بھی اللہ ہے۔ تمہاری محبت کا معیار بھی اللہ تعالی ہونا چاہیے، اور تمہاری نفرت کا معیار بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہونا چاہیے۔ صحیح سند روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی روایت، ایک دو روایتیں بس میں پڑھوں گا، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی۔ ہم امام حسین علیہ السلام سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرو، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں ان سے۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، جو اللہ کے لیے جس نے نفرت کی۔ یزید سے نفرت ہمیں کیوں ہے؟ کیونکہ دشمن حسین علیہ السلام تھا، اس لیے ہم اللہ کی خاطر نفرت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خاطر یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر یہ دو کام کیے، فقط یہ دو، احب للہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اور نفرت اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اگر کچھ عطا کیا، اپنے جان، اپنا مال، اپنے فکر، اپنی صلاحیت، فقط اللہ کے لیے۔ کبھی یہ کر کے دیکھے کہ اپنے نفس کے اندر گہرائی میں جا کے کہے، اے اللہ یہ میں تیرے لیے مال نکال رہا ہوں۔ کوئی پوچھے یہ کیوں مال ہے، وہ کہے کہ بس ہے لے جاؤ، نہ اپنی نیت ظاہر کرے یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، کہ جس طرح مرضی خرچ کرو، اپنے پہ کرو، دوسرے پہ کرو، اللہ سے باتیں کریں، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے مال نکالا ہے، تیری رضا کے لیے مثلا اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو دیا ہے، یہ میں نے کھانا کھلایا ہے، مقابلے میں نہیں کھلایا، اس نے مجھے اچھا کھلایا تھا، چونکہ تو راضی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤں، اس لیے میں کھلا رہا ہوں۔ اعطا للہ، اس نے اللہ کی خاطر دیا ہے، فہو ممن کمل ایمانہ، یہ وہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے، یہ کامل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ دو کام بس کرے۔ کسی سے محبت ہے، کیوں ہے؟ شہوت کی وجہ سے نہیں، پستیوں میں جا کے نہیں۔ کیوں کسی سے محبت ہے؟ اللہ کی خاطر۔ کوئی پوچھے امام حسین علیہ السلام سے کیوں محبت ہے؟ کہ چونکہ اللہ کی خاطر۔ کیونکہ امام علی علیہ السلام سے کیوں محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ رسول اللہ سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کی خاطر۔ ایمان کامل ہے اسے۔ نفرت کیوں ہے؟ فلاں سے کیوں تبرہ کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ کی خاطر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ محبت کا معیار یہ عظیم ترین ارکان میں سے ہے۔ تیزی سے ایک اور میں آپ کی خدمت میں روایت سنا دیتا ہوں، بڑی خوبصورت اور دلچسپ یہ روایت ہے۔ روز قیامت جب محشر سجا ہوگا، اسی طرح مومنین کی آپس میں محبت ضروری ہے۔ ابھی یہی محبت کے عناصر ہمارا جو آئندہ آنے والا درس ہوگا، ایثار اور قربانی، اس میں ہم زیادہ حصہ عاشورہ کے میدان میں پڑھیں گے، کیونکہ ایثار اور قربانی کے عظیم ترین نمونے ادھر موجود ہیں۔ وہاں محبت کے آپ کو عظیم پہلو تب نظر آئیں گے۔ آپس میں مومن کا مومن سے محبت ہونی چاہیے، مودت ہونی چاہیے، محبت کا مومن سے رابطہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے اللہ کی خاطر، یہ اللہ کی راہ میں محبت ہے۔ مثلا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ مثلا رہبر معظم سے مجھے محبت ہے، مجھے سید حسن نصر اللہ سے محبت ہے، مجھے آیت اللہ سیستانی سے محبت ہے، کیوں؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ وہ تو ہمارے نہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں، نہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کوئی مال ہمیں ان سے ملتا ہے، اللہ کی خاطر، دین سے محبت۔ میں فلاں مجلس میں جاتا ہوں، کیوں؟ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے۔ یہ محبت جو کرتے ہیں یہ سارے ایک جگہ جمع ہوں گے، روز قیامت اللہ انہیں جمع کر دے گا۔ اب بہرحال محشر کا میدان ہے، گرمی شدید، بری حالت، بیتاب ہے، جیسے آپ گرمی میں کسی جگہ پھنس گئے ہوں، بیتاب ہوں کہ یار ادھر سے تو میں نکلوں، سانسیں گھٹ رہی ہیں آپ کی۔ تو محشر میں جس طرح ہوتا ہے نا، ریلوے اسٹیشن میں یا ایئرپورٹ میں یا کسی بس اسٹیشن میں شدید گرمی میں پھنسے ہوئے ہیں، اچانک اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مسافر ان کی گاڑی ادھر آ گئی ہے، انسان بڑا خوش پھر اس کی طرف جاتا ہے، اور اسی بس والے بس جاتے ہیں اور کوئی نہیں۔ محشر کا میدان سجا ہوگا، گرمی شدید، لوگ بری حالت میں بیتاب ہوں کہ ادھر سے نکلیں۔ تو روز قیامت، یہ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اللہ عز و جل اولین و آخرین کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ دیکھیں کیسا حشر ہوگا، اور لوگ بیتاب ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں،
مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قام منادن، اچانک ایک ندا دینے والا کھڑا ہوگا، یعنی لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرنے والا مثلا کھڑا ہوگا، جو اعلان کرنے والا کھڑا ہوگا۔ فنادا، وہ اعلان کرے گا، یسمع الناس، تاکہ لوگوں کو سنائے، وہ یسمع الناس تاکہ وہ لوگوں کو سنائے، کھڑا ہو جائے گا وہ۔ فیقول، یعنی اعلان کرے لوگوں کے درمیان۔ اب حشر کا برپا ہے میدان، ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق اعمال اچھے یا برے لے کے آیا ہوا ہے، حساب کی سختیاں ہیں۔ اب اس حشر کے میدان سے نکلیں، اگلا میدان اس سے بھی سخت، وہ ہے حساب کا۔ حساب کا اتنا سخت میدان ہے، اتنا سخت میدان ہے، بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک مومن جس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، وہ جنت میں جانے لگے گا، فرشتے کہیں گے ذرا حساب دو، حساب دیں گے، فرشتے فقط اس سے ایک سوال کریں گے تو اتنا پسینہ اس کا بہے گا کہ 40 اونٹ پیٹ بھر کے پانی پی سکتے ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی اونٹ کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کتنا پانی پیتا ہے، اس دور میں یہ آپ کبھی اونٹ تحقیق کریں اونٹ کتنا پانی پیتا ہے تب پتہ لگے گا، حساب کی سختیاں۔ لیکن بعض طبقات روایات نے بیان کی ان کے لیے حساب ہی نہیں ہے، ان کے لیے قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کا حساب، ان کا اجر بدون حساب دے دیا جائے گا، حساب کتاب بھی نہیں ہے ان کا۔ یہ روایات میں بھی وارد ہوا، قرآن میں بھی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے آپ کلمات پڑھیں، ادھر صبر کا ہے، جناب عباس علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ آپ صبر اور محتسباً اللہ کی راہ میں ضبط کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی یہ بدون حساب سیدھا جنت میں۔ بہرحال یہ تو جنت میں امیران جنت ہیں کہ جو لے کے جائیں گے امتوں کو۔ بہرحال ہم جیسے لوگ اب پھنسے ہوئے ہیں حشر میں۔ ایک طبقہ ہے کہ جو بدون حساب جنت میں جائے گا، حشر میں بھی نہیں رہنا، حساب بھی نہیں دینا، اور ڈائریکٹ جنت میں۔ وہ کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ فیقول، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، این المتحابون فی اللہ، راہ الہی میں آپس میں محبتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں فقط محبت کی ہے۔ اور یہ کہیں گے فیقوم عنق من الناس، وہ گردنیں لمبی لمبی کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہاتھ کھڑے کر کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا بتاتے ہیں کہ میں ہوں جی میں ہوں، تو اس طرح سے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقال لہم، کہ نکل آؤ، سائڈ پہ آ جاؤ، اذهبوا الی الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فتلقاہم الملائکہ، جب وہ اندر جانے لگیں گے تو اچانک ملائکہ ان کے سامنے آڑ بن کے آ جائیں گے۔ فیقول، وہ کہیں گے، یقولون الی این، کہاں بھاگے بھاگے جا رہے ہو؟ کس نے جنت کے دروازوں میں آ جائیں گے ملائکہ، روکیں گے کہ کہاں نکل رہے ہو؟ فیقولون الی الجنت بغیر حساب، ہم نے بغیر حساب کی جنت میں جانا، کوئی حساب کتاب نہیں ہمارے پاس۔ فیقولون فای ضرب انتم من الناس، کس قبیل سے ہو، کون لوگ ہو تم، ذرا تعارف تو اپنا کراؤ، اگر حساب نہیں دینا تو تعارف تو کرا دو اپنا۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا تعارف پوچھتے، نحن المتحابون فی اللہ، کوئی پاکستانی تعارف نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی تعارف نہیں ہے، کوئی لبنانی افغانی ایرانی تعارف نہیں ہے، تعارف کیا کرا رہے ہیں؟ ہم اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مجھے اس سے محبت ہے اللہ کی راہ میں، فقط ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فیقولون وَأَيَّ شَيْءٍ كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ، کہیں گے اپنے اعمال تو دکھاؤ، ٹھیک ہے اب تعارف ہو گیا، متحابون ہو، کیا ہیں تمہارے اعمال؟ قالوا كُنَّا نُحِبُّ فِي اللَّهِ وَنُبْغِضُ فِي اللَّهِ، ہمارے اعمال تو خلاصہ یہی ہے، اللہ کے لیے ہم نے محبت کی، اللہ کی راہ میں اسی کی خاطر ہم نے نفرت کی۔ فیقولون نعم اجر العاملین، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بہترین عمل کرنے والے ہو۔ یہ صحیح سند روایت ہے امام علیہ السلام سے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامات 3 ہیں، علمہ باللہ، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، ومن یحبہ، اور جو محبت کرتا ہے اللہ سے اس کا پتہ ہے اسے، ومن یبغض، اور جو اللہ کی خاطر نفرت رکھتا ہے وہ جانتا ہے، اس کا بھی اسے علم ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں تولا اور تبرہ، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دین میں اعتقاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یا یہ روایت جو میں نے پہلے بھی سنائی کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب،
کیا دین سوائے محبت کے ہے، اور اسی لیے کل من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین فلا دین لہ، امام صادق علیہ السلام کی مقبول روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے دین کی اساس پر محبت نہیں کی، معاشرے کی، نسب کی، مال کی، ان اساسوں پہ محبت کی ہے، اور کسی نے کسی سے دین کی اساس پہ نفرت نہیں کی، اس لیے نفرت کی ہے مجھ سے ملتا ہی نہیں ہے، فلاں ہے، اس لیے اس سے نفرت ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ اصلاً دیندار نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں عاشورہ سے، تاکہ یہ ربط ہمارے پاس قائم ہو جائے کہ امام علیہ السلام وہ خود محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے امام سے محبت، وہ تو امت پر واجب ہے، ایک ہے کہ جو امام کے ساتھ محبت کی گئی۔ آج بھی ہم ویسی محبت کریں، آج بھی اپنے مال جان کو لوٹا کے دکھائیں۔ محبت کرنے والے کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں، وہ محبوب کے لیے کیا کیا کرتا ہے، وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آثار سے محبت پتہ لگتی ہے، وإلا محبت نہیں پتہ لگتی۔ محبت ایک اندیکھا رابطہ ہے، محبت ایک غیر محسوس رابطہ ہے جس کے آثار ہیں۔ لہذا ماں اور بیٹے کے درمیان آپ جان سکتے ہیں، کیونکہ ہم محبتیں ہی کم کرتے ہیں، شہوات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ماں بیٹے کی محبت ہمارے سامنے بہت آشکار ہے، ہم لڑکا لڑکی کی محبتوں کو محبتیں سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ محبتیں نہیں، اکثر بیشتر شہوتیں ہیں۔ اور اگر محبت بھی ہو تو وہ محبت حرام سے کر رہا ہے، حرام اس کو حیوانیت میں لے کے چلا جائے گا، اس لیے وہ محبت نہیں ہے۔ محبت انسان مال سے کرے گا، مال اسے پستیوں میں لے جائے گا، عالی چیزوں سے محبت کرے گا، چونکہ آپ کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹرین کھینچ کے لے کے جا رہی ہے ڈبوں کو، آپ نے اس کے اوپر کسی رسی سے ہاتھ ڈال دیا، جہاں وہ جائے گی وہ آپ کو لے جائے گی۔ محبت اسی طرح سے ایک رسی ہے، جس کے اوپر ڈال دی وہ آپ کو وہاں پہ کھینچ کے لے جائے گا۔ زہیر بن قین ایک اموی تھے، عثمانی تھے، کوئی شیعان امام علی علیہ السلام سے نہیں تھے۔ سابقہ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ادھر ناسبی ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے، اس کی مانند ان کا ماضی تھا۔ اموی تھے، عثمانی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھجوایا۔ یہ میں لحوف سے آپ کو پڑھ رہا ہوں، جو سب سے ہمارے ہاں معتبر ترین امام حسین علیہ السلام کے مقتل اور ان کی شہادت کے عنوان سے ماخذ اور کتاب ہے، اس سے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کھانا کھا رہے تھے کہ اذ اقبل رسول الحسین، امام حسین علیہ السلام کو نمائندہ آیا اور سلام کیا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں۔ اس نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، اس کی زوجہ جو تھی وہ اس کے اوپر بولی، اور یہاں تک کہ وہ اٹھ کے زہیر چلے گئے۔ جب گئے ہیں تو واپس آئے ہیں خوشی خوشی، جا رہے تھے تو بڑی تکلیف میں تھے، کچھ تانے بیوی نے دیے ہوئے تھے اور کچھ ان کے دل میں رغبت ہی نہیں تھی، چونکہ اموی وہ تھے حضرت عثمان کے لشکروں میں سے تھے اور بعد میں معاویہ کے لشکروں میں سے تھے، تو اس لیے کچھ ان سے دوری کا بھی احساس تھا۔ لیکن جب آئے ہیں بالکل متغیر، زہیر بن قین بالکل برعکس، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ فلاں جو ہے وہ سنی ہے، فلاں وہابی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا امام کا مددگار۔ تبدیل ہو سکتا ہے انسان، وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں گھر سکتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے تعلق جوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی آیا، جب گیا تھا تو اس کے جذبات کچھ اور تھے، اموی اور عثمانی کے تھے۔ آیا تو چہرہ روشن، خوش و خرم، اور آتے ساتھ خیمے میں اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اپنی بیگم کو کہا انت طالق، میں نے تجھے طلاق دی، انی لا احب ان یصیبک بسببی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تجھ پر کوئی مصیبت ہے، الا خیر، سوائے خیر کے، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والا ہوں، عزمت علی صحبت الحسین، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، اب حسین کی غلامی میں ہوں میں، اب نوکر حسین ہوں، اب غلام حسین ہوں، اب صحابی امام حسین ہوں میں، لا افدیہ بروحی وعقیہ بنفسی، تاکہ اپنی روح کو فدا کر دوں، صرف جسم نہیں، اپنی روح کو امام حسین علیہ السلام کے لیے فدا کر دوں، اپنے وجود کو امام حسین علیہ السلام کے لیے فدا کر دوں، ثم اعطاها مالها،
پھر اپنی بیگم کو اس کا سارا مال دیا اور اس کے حوالے کیا اور اس کے چچا وغیرہ کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ اگرچہ ادھر ایک بڑا ظریف نقطہ ہے، محبت کے مدارج ہیں۔ ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت دیکھیں۔ زہیر کو اپنے ناموس کی فکر تھی، کربلا نہیں لائے، لیکن امام حسین علیہ السلام محبوب کے راہ میں اپنی ناموس کو بھی وہاں پہ لے گیا اور اسے بھی فدا کیا۔ محبوب کے راہ میں جو محب فداکاری کرتا ہے، اس سے اوج محبت پتہ لگتی ہے۔ زہیر میں اوج محبت تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت دیکھیں اللہ سے۔ زہیر کے وجود میں یہ نہیں تھا حوصلہ کہ اپنی ناموس کو وہ اس طریقے سے دیکھے۔ بے پردہ ہونے میں، قیدی ہونے میں، ظلم و ستم ہونے میں، ان چیزوں کا حوصلہ زہیر میں نہیں تھا، بڑی عزت شان و شوکت سے لوٹا دیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت کی اوج دیکھیں۔ بہرحال آگے دیکھیں، فقامت الیہ، وہ کھڑی ہوئی، وودعتہ، اور الوداع کیا، وبکت، دیر تک روتی رہی اور کہا کہ اللہ تیرے لیے خیر کرے اور میں ہمیشہ تیرا ذکر جو ہوں خیر میں کرتی رہوں گی، اور دعا کرتی ہوں کہ روز قیامت امام حسین کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا تذکرہ کیا جائے۔ ثم قال لاصحابہ، پھر زہیر بن قین نے دیکھیں محبت کے عنصر کو اجاگر کیا وہاں پہ اور کہا من احب منکم ان یصحبنی، تم میں سے کسی کو اس چیز سے محبت ہے کہ میرے ساتھ چلے؟ اگر نہیں ہے وَإِلَّا هُوَ آخِرُ الْعَهْدِ مِنِّي، یہ میرا آخری تم لوگوں کے ساتھ دور ہے۔ اب میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گیا۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ کیسے محبت کھینچ کے لے آئی۔ محبت بدون معرفت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ یہ چوتھی خصوصیت تھی، ٹائم ہمارے پاس کم تھا۔ وَإِلَّا اس پہلو کو رکھیں، یہ نہیں ہے کہ زہیر بن قین جوش میں آ کے چلے گئے، نہیں، جوش میں آ کے نہیں گئے، وہ پوری تدبیر کر کے گئے، ایک عجیب معرفت کے دائرے میں آ گئے۔ اچانک اموی و عثمانی سے حسینی ہو گئے، علوی ہو گئے، کیونکہ محبت کیا ہے؟ ایک رسی ہے جو جس پہ ڈالی جائے وہ محبت کا عنصر ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے۔ حسین سے محبت کے جذبات ابھرے، محبت کا تعلق جوڑا، جہاں امام حسین وہاں زہیر بن قین پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے ابھی آگے چلے ہی تھے کہ مسلم بن عقیل کی خبر ملی کہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب محبت دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی، یہ واقعہ کئی جگہوں پہ آئے، یعنی کئی اصحاب کے ساتھ ہے، صرف بنی ہاشم والوں کے لیے محبت کے جذبات نہیں تھے کہ قبائلیت کے عنصر کو آپ اجاگر کریں۔ فاستعبر الحسین باکیا، مسلم بن عقیل کا پتہ لگا تو گریہ فرمایا، آنسو بہہ نکلے اور فرمایا رحم اللہ مسلمہ، اللہ رحمت نازل کرے اور ان کی روح کے اوپر اللہ تعالیٰ انہیں سکون، آرام اور تحیت و رضوان اپنی رضایت میں رکھے، اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، وبقی ما علینا، اور جو باقی ہے جو ہمارے اوپر اب آئے گا۔ پھر امام نے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت پہ اشعار پڑھے، فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسًا، اگر دنیا بڑی خوبصورت، نفیس اور بڑی ملائم دکھائی دیتی ہے، فَإِنَّ ثواب اللَّهِ أَعْلَى وَأَنبَلَ، تو اللہ کا ثواب بہت ہی اعلیٰ اور بزرگ ہے۔ فَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر بدن اللہ نے خلق اس لیے کیے ہیں کہ انہیں موت آنی ہے، فَقَتْلُ امْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو اللہ کی راہ میں بدن کا تلواروں سے کٹ کٹ کے گر کے قتل ہو جانا یہ سب سے بہترین اور افضل ترین موت ہے۔ وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَدَّرًا، اگر رزق جو ہے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِي السَّعْيِ أَجْمَلُ، تو انسان جتنا کم اس کے لیے کوشش کرے اور اس کی کوشش کرنے میں جتنا بخل دکھائے وہ سب سے اجمل اور خوبصورت ہے، یعنی دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا، اگر مال اس کو جب جمع کیا جاتا ہے مرنے کی صورت میں ترک ہی کرنا ہے، فَمَا بَالُ مَتْرُوكٌ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخُلُ، تو پھر کیا اس شخص کو ہو گیا کہ جس کو اس نے چھوڑ کے جانا ہے اسی کے لیے لالچ اور بخل کا شکار ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح گریہ فرمایا۔ اسی طرح لحوف میں ایک اور ذکر کیا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے خاموشی سے ایک اپنا کاتب خط دے کے بھیجا تھا شیعوں کی طرف، ایک راوی کا نام نہیں آیا، اسی لحوف کتاب میں واقع ہے، اسے خاموشی سے بھیجا۔ اب اس کی محبت کی اوج دیکھیں،
اپنے خیالوں میں اس محبت اور لطف محبت کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ امام علیہ السلام نے اس کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ میں شیعوں کو یہ پیغام دو۔ وہ راستے میں پکڑا گیا، اسی وقت اس نے چاقو سے پھاڑ دیا سارا کا سارا نوشتہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قبل اس کے کہ وہ اس کے پاس پہنچتے۔ اب وہ اس کے ٹکڑوں سے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، پکڑ کے عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا اس میں لکھا تھا، پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں نمائندہ حسین علیہ السلام ہوں، حسین نے بھیجا ہے مجھے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا کہ اس لیے بھیجا کہ میں ان کے شیعوں کو خط پڑھ کے سناؤں۔ کہا کہ خط میں کیا لکھا تھا اور جن جن کے نام انہوں نے بھیجا ہے ان سب کے نام بتاؤ۔ کہا کہ میں نہ نام بتاؤں گا اور نہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں لکھا کیا، اسی لیے تو میں نے پھاڑا اسے۔ تو کہا کہ اگر تم نے نام نہ بتائے اور جو اس میں لکھا تھا وہ نہ بتایا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اربن ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ کر دو، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ پھر کہا کہ نام نہیں بتاؤ گے، پھر ایک کام اور کرو، چھوڑ دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد گرامی امام علی علیہ السلام، ان دونوں کے اوپر لعنت بھیجو اعلانیہ طور پہ۔ کہتے قبول ہے مجھے۔ اسے مجمع میں لے گئے، اس نے حمد اللہ تعالیٰ کی پڑھی، صلوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا اور امام حسین کے فضائل شروع کر دیے۔ اور فضائل پڑھنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد، اس کے خاندان اور سب کے اوپر لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ انہوں نے آ کے اسے شہید کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ محبت امام حسین ہے۔ وہ ایک نام بتانے کے لیے راضی نہیں ہے، ایک پیغام جو خفیہ پیغام ہے اسے بتانے کے لیے راضی نہیں، اپنے پورے وجود کو اس نے فدا کر دیا امام حسین علیہ السلام کے اپنے محبوب کی محبت میں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کیا فداکاری رکھتے تھے، اور آج ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ان کا پیغام سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی باتوں کے اوپر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کو کہ اصلاً نام ہی نہیں آیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ لگا شہید ہو گئے ہیں، وہی جو مسلم کے ساتھ انہوں نے خبر سننے پہ ان کا حال ہوا کہ دیر تک روتے رہے۔ فاستعبر الحسین باکیا، حسین علیہ السلام گریہ فرماتے رہے، اور پھر تعریف کی اور اس کے لیے بھی اشعار کہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے محبت کا تعلق۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، امام بھی محبت کرتے ہیں، ہمارا وظیفہ بھی محبت کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔